مسیلمہ کذاب مدعی نبوت۔ جب فخر بنی آدم حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا غلغلہ اقصائے عالم میں بلند ہوا تو قبیلہ بنو حنیفہ نے قبول اسلام کے بعد ایک وفد مدینہ منورہ بھیجا۔ مسیلمہ بھی اس وفد میں شریک تھا۔ وفد کے دوسرے ارکان کی طرح مسیلمہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسیلمہ ذاتی وجاہت اور قابلیت کے لحاظ سے اپنے قبیلہ میں ممتاز اور طلاقت لسانی اور فصاحت و انشاء پردازی میں اقران دام و ماثل میں ضرب المثل تھا۔ اس لیے اس نے بیعت کرنے کے بعد بارگاہ نبوت میں درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا خلیفہ و جانشین مقرر فرما دیں۔ یہ درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گزری۔ اس وقت کھجور کی ایک ٹہنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مسیلمہ، اگر تم خلافت کے 12 یہ شاخ خرما بھی مجھ سے طلب کرو تو میں تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گا۔ مسیلمہ متمنی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی نبوت میں شریک بنا لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق پس وہانہ جواب نے اس کے نخل امید کو بالکل خشک کر دیا۔ جب مسیلمہ ادھر سے مایوس ہوا تو بوقت مراجعت اس کے دل میں خود نبی بننے کی خیالات موجزن ہوئے اور اپنے قبیلہ میں پہنچ کر لوگوں سے کہنے لگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں اسے بھی شریک کر لیا ہے، اور اپنی من گھڑت وحی و الہام کے افسانے سنا کر لوگوں کو راہ حق سے منحرف کرنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض زغد اعتقاد لوگ سرور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے ساتھ مسیلمہ کی نبوت کے بھی قائل ہو گئے۔ جب مسیلمی اغوا کوشوں کی اطلاع آستان نبوت میں پہنچی تو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک ممتاز رکن رحال بن عنفہ کو، جو نہار کے لقب سے مشہور تھا، اس غرض سے یمانہ روانہ فرمایا کہ مسیلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لائے۔ مسیلمہ بڑا لسان اور خوش بیان تھا۔ رحال نے مسیلمہ کو راہ راست پر لانے کی بجائے الٹا اس کا اثر قبول کر لیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسیلمہ کی بھی نبوت کا اقرار کر کے اپنی قوم سے بیان کیا کہ خود جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے کہ مسیلمہ نبوت میں میرا شریک ہے۔ بنو حنیفہ نے اس کی شہادت پر وثوق کر کے مسیلمہ کی نبوت تسلیم کر لی اور سارا قبیلہ اس کے دام ارادت میں پھنس کر مرتد ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بنو حنیفہ کا ایک اور وفد مدینۃ الرسول گیا۔ ان لوگوں کو مسیلمہ کی تقدیس و طہارت میں بڑا غلو تھا۔ یہ لوگ مسیلمہ کے شیطانی الہامات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے بڑے فخر سے وحی الہی کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے۔ جب حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کو ارکان وفد کی اس معوف ذہنیت کا علم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سنا کہ بنو حنیفہ نے اسلام سے منحرف ہو کر مسیلمہ کا نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں حمد اور ثناء الہی کے بعد فرمایا کہ مسیلمہ 29 مشہور کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو دجال آور سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس دن سے اہل ایمان مسیلمہ کو مسیلمہ کذاب کہنے لگے۔ کچھ مدت کے بعد مسیلمہ نے کمال جسارت و بے باکی کے ساتھ حضرت فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا تھا، مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام معلوم ہوا کہ امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ کی سرزمین نصف ہماری یعنی بنو حنیفہ کی اور نصف قریش کی ہے۔
لیکن قوم قریش زیادتی اور بے انصافی کر رہی ہے، اور یہ مکتوب اپنی قوم کے 2 شخصوں کے ہاتھ مدینہ منورہ روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 قاصدوں سے پوچھا کہ مسیلمہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر کا ارشاد ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن مارنے کا حکم دیتا۔ اس روز سے دنیا میں یہ اصول مسلم اور زبان زد خاص و عام ہو گیا کہ قاصد کا قتل جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس طرح جھوٹے نبی واجب القتل ہیں، اسی طرح ان کو سچا نبی ماننے والے بھی گردن زدنی ہوتے ہیں۔ حضرت سید موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹھی کا یہ جواب لکھوایا: من جانب محمد رسول اللہ بنام مسیلمہ کذاب، سلام اس شخص پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامرانی متقیوں کے لیے ہے۔ اس کے چند ہی روز بعد آفتاب رسالت رحمت الہی کے شفق میں مستور ہو گیا، اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عنان خلافت ہاتھ میں لی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی سرکردگی میں کچھ فوج یمامہ کی طرف روانہ فرمائی، اور اس کے متعاقب شرحبیل بن حسنہ کو کچھ سپاہی دے کر بغرض کمک روانہ فرمایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے حالات پر قابو پائے اور ماحول کا کافی مطالعہ کیے بغیر نہایت عجلت کے ساتھ شرحبیل کی آمد سے پہلے ہی لڑائی چھیڑ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو ہزیمت ہوئی۔ مسیلمہ اور اس کے پیرو فتح کے شادیانے بجاتے میدان جنگ سے واپس ہوئے۔ اب امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر گراں کے ساتھ مسیلمہ کے مقابلے میں جانے کا حکم دیا، اور وہ دارالخلافت سے بعد و برق کی سی تیزی کے ساتھ یمامہ کو روانہ ہوئے۔ اس اثنا میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی طرح شرحبیل نے شتاب زدگی سے کام لے کر حضرت سیف اللہ کی آمد سے پہلے ہی مسیلمہ کی حربی قوت کا اندازہ کیے بغیر مرتدین بنو حنیفہ سے مقابلہ شروع کر دیا، جس میں انہیں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی مقرر ہزیمت کا علم ہوا تو شرحبیل کو سخت ملامت کی اور فرمایا: ہماری آمد کا انتظار کیے بغیر کیوں پیش دستی کی؟ تمہاری عجلت پسندی کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمن کی جمعیت پہلے سے بھی فزوں تر ہو گئی اور اس کے حوصلے بڑھ گئے ہیں۔ جب مسیلمہ کو معلوم ہوا کہ اسلام کے نامور سپہ سالار خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اس کی سرکوبی کے لیے آ پہنچے تو اس نے بھی اپنے پیرووں کو اقربا کے مقام پر لا جمع کیا۔ مسیلمہ کی طرف سے مجاع بن مرارہ ایک جداگانہ دستہ فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلہ پر آیا۔ مسیلمہ تک پہنچنے میں 1 دن کا راستہ باقی تھا کہ حضرت خالد نے شرحبیل بن حسنہ کو مقدمۃ الجیش کا سردار مقرر کر کے پیش قدمی کا حکم دیا۔ اتفاق سے رات کے وقت مجاع سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ مسلمانوں نے نہایت بے جگری سے مرتدین پر حملہ بول دیا اور مجاع کے ساتھیوں کو مارتے مارتے ان کی کھلیان کر دیا۔ مجاع قید کر لیا گیا، اس کے رفقا میں سے اس کے سوا کوئی نہ بچا۔ اب حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور رئیس المرتدین مسیلمہ میں معرکہ آرائی شروع ہوئی۔ اس محاربہ میں مسیلمہ کے ہمراہ 40,000 فوج تھی اور اسلامی لشکر صرف 13,000 شمار میں آیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پہلے اتمام حجت کے لیے مسیلمہ اور اس کے پیرووں کو ازسر نو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس دعوت کو مسترد کر دیا۔ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی پند و موعظت بہترین تدبیریں چلائیں، لیکن مسیلمی گم کردگان راہ کے والہانہ یقین
و اعتقاد کی گرم جوشی میں کچھ فرق نہ آیا۔ اس معرکہ میں امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عالی قدر صاحبزادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ جناب عبد الرحمن بن ابی بکر بھی شریک تھے۔ یہ لڑائی بڑی خوفناک تھی۔ یہ اسلام اور کفر کی ایسی زبردست آویزش تھی کہ اس سے پہلے مسلمانوں کو ایسے شدید معرکہ سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ کئی دن کی معرکہ آرائی کے بعد نسیم فتح مسلمانوں کی رایت اقبال پر چلی۔ مسلمہ مارا گیا، 21,000 مرتدین قعر ہلاکت میں پڑے اور حسب بیان ابن خلدون 1,080 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے سردار مجاع سے سونے، چاندی، اسلحہ اور آدھے یا چوتھائی قیدیوں کی شرط پر مصالحت کر لی۔ اتنے میں ایک قاصد امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان لے کر یمامہ پہنچا کہ اگر خدائے عزیز مرتدین پر فتح یاب دے تو بنو حنیفہ میں سے جس قدر بقیہ السیف عرصہ بلوغ کو پہنچ چکے ہوں وہ سب بجرم ارتداد قتل کیے جائیں اور ان کی عورتیں اور بچے لونڈی غلام بنائے جائیں اور اسلام کے سوا ان سے کوئی چیز قبول نہ کی جائے۔ لیکن امیر المومنین کا فرمان پہنچنے سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ عنہ معاہدہ کی تکمیل کر چکے تھے، اس لیے اس حکم کا تو پوری طرح نفاذ نہ ہو سکا اور لشکر اسلام کو سونے، چاندی، اسلحہ اور نصفیاں ربع اسیران جنگ سے زیادہ کچھ نہ مل سکا، ورنہ بالغوں کے قتل اور مرتدوں کے اہل و عیال کو لونڈی غلام بنا لینے کے بعد بنو حنیفہ کے تمام منقولہ اور غیر منقولہ املاک مسلمانوں کی ہیت تصرف اور ملک میں آ جاتے۔ بنو حنیفہ کے جو اسیر لونڈی غلام بنائے گئے، انہی میں سے ایک لونڈی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نامور فرزند محمد بن حنیفہ، جن کا کسی قدر تذکرہ مختار ثقفی کے حالات میں آئے گا، اسی لونڈی کے بطن سے تھے۔ لندن کے ایک جلسہ میں جو کابل میں مرزائی مرتد نعمت اللہ کے سنگسار ہونے کے خلاف مرزا محمود کی کوششوں سے منعقد ہوا، مرزا محمود نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جو لوگ مرتد ہوئے ان کو کسی نے قتل نہیں کیا، صرف اس وقت ان سے جنگ کی گئی جب تک کہ انہوں نے حکومت سے بغاوت جاری رکھی۔ مگر یہ خیال سراسر غلط ہے، کیونکہ قانون شریعت میں جن لوگوں کے خلاف خروج و بغاوت کے جرم میں لشکر کشی کی جاتی ہے ان کے اسیروں کو لونڈی غلام نہیں بنایا جاتا، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ مگر پیروان مسلمہ کے خلاف جو فوج کشی کی گئی اس میں امیر المومنین کا حکم صریح پہنچنے سے پہلے بھی جزوی طور پر ان کے اہل و عیال کو لونڈی غلام بنایا گیا، اور ظاہر ہے کہ مسلمہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا۔ غلام احمد قادیانی کی طرح وہ بھی آپ کو نبی تسلیم کرتا تھا، لیکن ساتھ غلام احمد قادیانی کی طرح اپنی نبوت کا بھی مدعی تھا، مگر اس کے باوجود کافر اور ملت اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ بھی رحال بن انفو کے بیان پر وثوق کر کے نیک نیتی کے ساتھ مسلمہ پر ایمان لایا تھا، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو معذور نہ سمجھا، بلکہ ان کو مرتد قرار دے کر ان کے خلاف فوج کشی کی۔